السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ قاف آیت نمبر 26 سے 35 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد۔ وہ جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا تھا، لہذا تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس کا ساتھی شیطان کہے گا، اے ہمارے رب، میں نے اسے سرکش نہیں بنایا تھا، لیکن وہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم میرے پاس جھگڑا مت کرو، حالانکہ میں پہلے ہی تمہاری طرف عذاب کی وعید بھیج چکا تھا۔ میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین اس آیت میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اور غیر اللہ کی پوجا کی تھی، فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، تو تم دونوں اس کو سخت عذاب میں ڈال دو۔ حکم ہوگا کہ انہوں نے شرک کیا تھا اور غیر اللہ کی پوجا کی تھی، تو ان کو تم دونوں اس کو سخت عذاب میں ڈال دو۔ امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت ابو سعید خدری سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یخرج عتق من النار یتکلم یقول وکلت اليوم بثلاثہ بكل جبار عنید وبمن جعل مع اللہ الہا آخر وبمن قتل نفسا بغیر نفس فینطوی علیہم فیقذفہم فی غمرات جہنم۔ آگ سے ایک گردن نکلے گی قیامت والے دن جو گفتگو کر رہی ہوگی اور کہے گی کہ مجھے 3 آدمیوں پر مسلط کیا گیا ہے۔ نمبر 1، ہر جابر سرکش پر۔ نمبر 2، ہر اس شخص پر جو اللہ تعالیٰ کے سوا اور بندگان الہی کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے سوا اور بندگان الہی کی عبادت کرتا ہے۔ اور نمبر 3، جو ناحق کسی انسان کو قتل کرتا ہے، یہ آگ ان کو سمیٹ کر جہنم کی ہولناکیوں میں گرا دے گی۔ اللہم احفظنا، اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے بچائے۔ یہاں پر اللہ کے سوا غیر کو پکارنا شرک ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سر جھکاتا ہے یا ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے یا ڈرتا ہے یا توکل کرتا ہے یا ان سے اٹھتے بیٹھتے مانگتا ہے، یہ شرک اکبر کہلاتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، کوئی چاہے وہ قبر ہو، چاہے وہ زندہ انسان ہو، اور چاہے وہ زندہ انسان بھی ہو، جو اس کے اختیار میں نہیں ہے اس سے مانگنا، یعنی پیر فقیر جو ہیں زندہ ہیں، جا کر لوگ ان سے مانگتے ہیں کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے، مجھ کو اولاد دے دیجئے، ان کے خود اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمیشہ پیر فقیر جو ہیں یہ سب کے سب ننگے دھڑنگے ہوتے ہیں، لنگی بانی ہوتی ہے، مالا گلے میں پہنی ہوتی ہے، اور گندے ہوتے ہیں، ان کے کپڑے بھی گندے ہوتے ہیں۔ لیکن جب وہ اپنے آپ کو، وہ اتنے فقیر ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کا پیٹ نہیں بھر سکتے، تو آپ کو اور مجھ کو وہ کون سا رزق عطا کریں گے؟ حالانکہ وہ خود بھی مقرر کرتے ہیں کہ تم کو اولاد چاہیے نا، تم کو شوہر کی محبت چاہیے، تم کو روزی رزق چاہیے، تو فلانا بکرا جو ہے، کالا بکرا، فلانا بکرا جو ہے ذبح کیجئے، یا ہم کو اس کے پیسے دے دیجئے، ہم کر دیں گے۔
ٹھیک ہے، یا پھر 10,000 یا 50,000 یہاں پر لاؤ، میں تمہارا کام کر دوں گا۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ کسی انسان کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ آپ کو روزی دے سکے یا آپ کو اولاد دے سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اور جب ہم کسی مردے کو بھی پکارتے ہیں یا زندوں کو پکارتے ہیں اٹھتے بیٹھتے، آج کل کتنا عام ہے، آدمی جو ہے بشر کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، حالانکہ بشر جو ہے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، اللہ خالق ہے، اور ہم سب جتنے بھی ہیں مخلوق ہیں، اللہ نے مخلوق بنایا ہے، اور مخلوق جو ہے وہ ایک دن مرتا ہے، اس کو موت آتی ہے، لیکن خالق کو موت نہیں آتی، اور وہ ایک ہی خالق ہے جو حی القیوم ہے، جو لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نیند بھی نہیں آتی، نیند تو دور کی بات، اس کو اونگ بھی نہیں آتی۔ وہ اللہ اچھا ہے، یا تم بشر ہو کر بشر کے سامنے سر جھکاتے ہو، یا ان سے امیدیں باندھتے ہو، یا ان پر توکل کرتے ہو، یا ان کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہو؟ یہ سارے جو کام ہے، یہ سب توکل کرنا، ڈر رکھنا، اور ان کے سامنے جھکنا، یہ سب کام اللہ کے لیے خاص ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے۔ فرمایا الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ اور معبود مقرر کر کے رکھے تھے، یعنی دنیا میں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تھا، اور اللہ کے سوا غیر کی پوجا کی تھی، یا تو قبروں کی پوجا کی تھی، درگاہوں پہ جا کر سر جھکایا تھا، یا ان سے جا کر مرادیں مانگی تھیں، یا ان کے نام کی نظر و نیازیں کی تھیں، یا ان کے نام پر بکرے ذبح کر کے قربانیاں کر کے ان کی قبروں پر خون بہایا تھا، یا وہاں پر جا کر بال کھول کے جو مست ہوئی تھیں عورتیں جو ہیں جا کر ڈانس کرتی ہیں۔ استغفر اللہ، آج کل کیا کیا نہیں ہو رہا، آج ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھے یہ کام، میں تو مکے میں رہتی ہوں، میں نے تو یہ سب کام نہیں دیکھے ہیں، لیکن سنتی ہوں، اور یوٹیوب میں سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ دنیا کس طرف گمراہی کی طرف، ضلالت کی طرف گری جا رہی ہے۔ اللہ کا در چھوڑ دیا، جس نے آسمان کی چھت تمہارے سر پر بنائی، زمین تمہارے پیروں کے نیچے بنائی، جو سورج کا مالک ہے۔ صبح تم سو رہے ہوتے ہو، لیکن اللہ رب العالمین نے جب سے یہ دنیا بنائی، سورج کو جس وقت جس مقام پر مقرر کیا ہے، وہ اسی وقت اور اسی مقام سے نکل کر تمہاری پوری دنیا کو اجالا کر دیتا ہے۔ سورج اپنی تپش بھی چھوڑتا ہے اور اجالا بھی کرتا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن انسان جو ہے وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب کچھ انسان کے لیے بنایا ہے۔ کسی میں طاقت ہے سورج کو صبح نکالنے کے بجائے شام کو نکال دے، یا پھر چاند کو صبح کو لے آئے؟ کسی میں بھی یہ طاقت نہیں ہے۔ لیکن جن کی پردوں پر، جن کے عقلوں پر پردے اللہ تعالیٰ نے ڈال دیے ہیں، جن کے کانوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈانٹیں لگا دی ہیں، ان کی ڈانٹوں کو کون نکالے؟ ان کے لیے تو بس ایک ہی دعا کافی ہے، اور وہ یہ دعا ہے کہ جب بھی نماز پڑھو اور نماز پڑھتے ہو، یا پھر جب بھی دعا مانگتے ہو تو کہو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ اور یہ سیدھا راستہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف لے جاتا ہے، اور اللہ کے سوا کسی کی طرف نہیں انسان کو جھکنا چاہیے اور مانگنا چاہیے۔ ہاں، زندے سے انسان مانگ سکتا ہے، لیکن وہ چیز جو زندے کے مقدور میں ہے، جو زندہ آپ کو دے سکتا ہے، کس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، انسان کو انسان کی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ کسی سے ادھار سلف لینا ہے تو اس سے مانگا جا سکتا ہے، یا کوئی مدد طلب کرنی ہے کہ فلانی چیز اٹھا کر آپ مجھے دے دیجئے، مانگا جا سکتا ہے۔ انسان کو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے، لیکن جو انسان کے مقدور میں نہیں ہے، جس چیز کی وہ قدرت نہیں رکھتا، زندہ ہونے کے باوجود قدرت نہیں رکھتا، یعنی ایک انسان یہاں مکے میں بیٹھا ہے اور دوسرا پاکستان میں بیٹھا ہے، تو کیا پاکستان سے ٹیلی فون، جو موبائل کی بات نہیں میں کر رہی ہوں، ہوا کے ذریعے، کیا وہ بیٹھ کر پاکستان میں مکے والے سے کہہ سکتا ہے کہ یا فلاں اے شیخ صاحب آپ مجھ کو اولاد دے دیجیے، یا آپ مجھ کو روزی رزق سے نواز دیجیے، یا آپ میری بگڑی بنا دیجیے؟ کیا یہ انسان جو اتنی دور بیٹھا ہوا ہے، بغیر کسی موبائل یا کسی الیکٹرانک چیزوں کے ذریعے ہماری فریاد تو سن سکتا ہے؟ بہرحال ویسے کیا سن سکتا ہے؟ ہواؤں کے ذریعے،
یا پھر اس کی سماعت اتنی ہے؟ نہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سمیع صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ آسمان پہ ہے اور اس کی صفت جو ہے وہ سمیع ہے. پوری دنیا کسی بھی کونے میں کسی بھی چپے میں بیٹھ کر اللہ کو کہے یا اللہ مجھے فلانی چیز چاہیے، دے دیجئے، اولاد دے دیجئے، روزی رزق دے دیجئے، صحت عافیت دے دیجئے، اللہ میرے پاس اس چیز کی کمی ہے، مجھ کو اس سے نواز دیجئے، تو تمہارے رب العالمین کی صفت صرف اسی کی صفت ہے، سمیع، اور وہ ہر طرح سے ہر جگہ پر سنتا ہے. بس یہ ایک ہی ذات ہے، اس کے سوا کوئی دوسری ذات ہے ہی نہیں جو دور کی سن سکے، دور سے سن سکے اور جو عنایت کر سکے سوائے اللہ رب العالمین کے. اللہ ہم سب کے عقیدوں کی اصلاح فرما دے. تو قیامت والے دن ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. 3 شخص ہوں گے جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا. ہر سرکش کو، متکبر کو، اللہ کے سامنے زمین پر اکڑ کر چلنے والے کو، اور کسی کو کچھ نہ سمجھنے والے کو، اور دوسرا شخص جو ہے وہ وَبِمَنْ جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ بنایا، معبود بنایا، جیسا کہ میں نے اس کی تشریح کی ہے. یہاں پر عبد الرحمن کیلانی صاحب لکھتے ہیں یہ الہ انسان کا اپنا نفس اور خواہشات نفس بھی ہو سکتی ہیں، اور جن برائیوں کا پہلی آیتوں میں ذکر کیا ہے ان میں اکثر ایسی ہیں جو خواہش نفس کے پیچھے لگنے والوں میں پائی جاتی ہیں، اور ان میں سے ہر برائی ایسی ہے جو انسان کو جہنم کا مستحق بنا دیتی ہے. بالخصوص یہ آخری برائی تو ایسی ہے جس کے متعلق صراحت سے مذکور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہے گا تو دوسرے سارے گناہوں کو، چھوٹے بڑے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو سارے گناہوں کو بخش دے گا، مگر مشرک کے لیے کبھی بھی مغفرت نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اسے جہنم سے کبھی نجات حاصل ہوگی. یہ شرک ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا، بندے کو پکارنا، قبروں پر، مزاروں پر، درگاہوں پر جا کر پکارنا، ان سے حاجتیں طلب کرنا، یہ شرک ہے، اور مشرک کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. پورے قرآن کا ترجمہ ماشاءاللہ آپ نے پڑھا ہے. یہ میری اور آپ کی بات نہیں، یہ کسی مولانا کی بات نہیں، یہ کسی مذہب کی بات نہیں، بلکہ یہ ہے قرآن مجید کی تفسیر، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید، جس نے بھی اللہ کے ساتھ دوسرے کو پکارا اس نے شرک کیا اور اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں ڈالے گا، عذاب، بہت سخت عذاب میں اس کو اللہ رب العالمین پھینک دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائے. اللہ چاہے گا تو ہر گناہ کو معاف کر دے گا، ہر گناہ کو معاف کر دے گا. وہ قادر ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے. چاہے گا تو ہر گناہ کو معاف کر دے گا، اور اگر نہیں چاہے گا تو اس جو دنیا میں انسان نے شرک کے علاوہ گناہ کیے ہیں، دوسرے چھوٹے موٹے جو بھی بڑے چھوٹے گناہ کیے ہیں اور بغیر توبہ کیے مر گیا، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا. اور اگر نہیں چاہے گا تو پھر جہنم میں اس کو تپائے گا، جلائے گا، اور اس کی جتنی مدت وہ چاہے گا اس کو عذاب دے گا، پھر نکال کر اس کو نہر حیات میں نہلا کر غسل دے کر اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے دے گا، جنت میں داخل کر دے گا. لیکن اگر کسی نے پوری زندگی کوئی بھی چھوٹے موٹے گناہ نہیں کیے، بڑے چھوٹے گناہ نہیں کیے، بس شرک کیا ہے، گناہ بھی کیے ہیں اور شرک بھی کیا ہے، اور نیکیوں کے پہاڑ ہیں اس کے پاس، نیکیوں کے پہاڑ ہیں اس کے پاس، لیکن ساتھ میں شرک بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری نیکیوں کو ضائع کر کے اس کو جہنم میں ڈال دے گا، اس لیے کہ وہ مشرک ہے. اور مشرک کے اوپر فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس کے اوپر جنت جو ہے حرام ہے، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابد تک اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینکا رہن دیا جائے گا. آگے ارشاد ربانی ہے قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید. قال قرینہ، اس کا ساتھی کہے گا. ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد اور دیگر کئی ائمہ تفسیر کا قول ہے کہ ساتھی سے مراد وہ شیطان ہے جو اس کے ساتھ مقرر کیا گیا تھا. ربنا ما اطغیتہ، ہمارے پروردگار میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا، یعنی وہ اس انسان کے بارے میں کہے گا جسے وہ قیامت کے دن کافر پائے گا، اور اس سے وہ برات کا اظہار کر دے گا اور کہے گا کہ میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا. ولکن کان فی ضلال بعید، بلکہ یہ
خود ہی دور دراز کی گمراہی میں تھا، بلکہ یہ خود ہی گمراہ، باطل کا قائل اور حق کا دشمن تھا۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری آیت کریمہ میں سورۃ ابراہیم میں بھی فرمایا ہے کہ جب حساب کتاب کا کام پورا ہو چکے گا تو شیطان کہے گا جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے دنیا میں کیا تھا تو میں نے تم سے وعدہ خلافی کی اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا۔ ہاں میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہنا مان لیا، تو آج مجھے ملامت مت کرو اور اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے۔ دیکھا آپ نے، جو شریک یہاں پر بناتے ہیں، جن کو پکارتے ہیں وہ شریک ہو گئے نا اللہ کے، تو وہ کہے گا بالکل شیطان جو ہے مکر جائے گا، وہ کہے گا کہ میں نے تو تمہیں بس بلایا تھا، لیکن تمہارا ضمیر جو تھا، تمہارا خود دل جو تھا اس جرم کی طرف تھا، اور تم میرے چھوٹی سی باتوں کو لے کر اس کی طرف تم میرے بہکائی میں آ گئے، اور تم نے میری جھوٹی بات کو سچا مان لیا، اور تم نے اللہ کے سوا دوسروں کو، غیروں کی پوجا پاٹ کرنی شروع کر دی۔ اب تم مجھ کو ملامت مت کرو اور مجھے ملامت مت کرو۔ میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے۔ اس دن بالکل مکر جائے گا، اللہ اکبر، اور وہ بھی مکر جائیں گے جن کو، بشر کو، انسان، قبر والوں کو، پیروں اور فقیروں کو، مردوں کو جا کر قبروں کے پاس جا کر، مزاروں میں جا کر، درگاہوں پہ جا کر اپنی فریاد رسی، اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں، تو وہ بھی قیامت والے دن پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن پڑھیے تو دل کے دروازے جو ہیں، ذلالت کے دروازے جو ہیں چھڑ جاتے ہیں اور روشنی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس وقت وہ بھی انکار کر دیں گے اور کہیں گے تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے۔ بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ یہاں پر دوسری تفسیر میں عبد الرحمن کیلانی صاحب لکھتے ہیں کہ اس ساتھی سے مراد غالباً اس کا وہ شیطان ساتھی ہے جو دنیا میں اس کے ساتھ رہتا تھا یا اس پر مسلط کر دیا گیا تھا۔ وہ بارگاہ الہی میں اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے عرض کرے گا کہ مجھ میں ایسی کوئی طاقت نہیں تھی کہ میں اسے تیری اور تیرے رسول کی اطاعت سے سرکش بنا سکتا، ہوا صرف یہ تھا کہ میں نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا تو یہ پہلے ہی مجرم ضمیر تھا، اس نے فوراً میری آواز پر لبیک کہی، میرا وسوسہ گویا اس کے اپنے دل کی آواز تھی، لہذا وہ گمراہی کے کاموں میں خود ہی آگے بڑھتا چلا گیا۔ فرمایا قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرے حضور میرے پاس اب رد و قد مت کرو، بحث و مباحثہ مت کرو۔ یہ اللہ عز و جل انسان اور اس کے ساتھی جن سے فرمائے گا، اس لیے کہ وہ دونوں حق تعالیٰ جل شانہ کے سامنے جھگڑا کریں گے۔ یعنی شیطان جو ہے، وہ جو شیطان ہے جو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے مقرر کیا ہوا تھا، جو بہکاتا تھا، وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھگڑا کریں گے، اور انسان کہے گا کہ اے میرے رب، نصیحت آنے کے بعد اس نے مجھے گمراہ کر دیا تھا، اور شیطان کہے گا ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، اے میرے پروردگار میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی دور دراز کی گمراہی میں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لا تختصموا لدی، میرے پاس جھگڑا مت کرو، وقد قدمت الیکم بالوعید، حالانکہ ہم تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی وعید جو ہے وہ بھیج چکے تھے۔ یعنی ہم نے رسولوں کی زبانی، مولویوں کی زبانی، متوعین کی زبانی، داعی کی زبانی تمہارے حیلے بہانے ختم کر دیے تھے۔ ہم نے تمہاری طرف اپنی کتابیں بھی نازل کی اور تمہارے خلاف دلائل و براہین ثابت ہو چکے ہیں۔ ما یبدل القول لدی، میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ یعنی میں نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ کر دیا ہے۔ وما انا بظلام للعبید، اور میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتا، یعنی میں کسی کو کسی دوسرے گناہ کی وجہ سے سزا نہیں دیا کرتا، بلکہ ہر شخص کو اتمام حجت کے بعد اس کے ہی گناہ کی وجہ سے عذاب دیا کرتا ہوں۔ مجرم اور اس کا شیطان ساتھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اپنے جرم کو کم سے کم ثابت کرنے کے لیے جھگڑا کریں گے۔ مجرم یہ کہے گا کہ میری گمراہی کا اصل باعث تو یہ میرا شیطان ساتھی تھا، اور شیطان کہے گا کہ میرا اس پر بھلا کون سا زور چلتا تھا،
یہ خود سیدھی راہ سے متنفر اور مجرم ضمیر تھا، میں نے تو فقط اس کے دل میں وسوسہ ڈالا تھا جسے ماننے کے لیے یہ پہلے ہی تیار بیٹھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب میرے پاس جھگڑے اور تکرار کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میں اپنا فیصلہ تمہیں سنا چکا ہوں کہ جیسے بہکنے والا مجرم اور جہنمی ہے، ویسے ہی بہکانے والا بھی مجرم اور جہنمی ہے، اور یہ میرا ایسا فیصلہ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور چونکہ میں اپنے اس فیصلے سے تمہیں پہلے ہی متنبع کر چکا ہوں، لہذا میری بات نہ مان کر تم نے تو خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتا۔ آگے ارشاد ربانی ہے، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید۔ یاد کرو جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے، اور وہ کہے گی کیا کچھ مزید ہے، اور جنت متقین کے قریب کی جائے گی، وہ دور نہیں ہوگی، کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، خوب رجوع کرنے والے، امر الہی کی حفاظت کرنے والے ہر شخص سے جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا تھا اور وہ رجوع کرنے والا دل لیے آئے ہے، کہا جائے گا کہ تم اس جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ، یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے، وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے لیے ہوگا، اور ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ روز قیامت دوزخ سے پوچھے گا کیا تو بھر گئی ہے، یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ روز قیامت اسے جنوں اور انسانوں سے بھرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن لوگوں کے لیے جہنم رسید ہونے کا حکم دے گا انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو جہنم کہے گی کیا اور بھی ہے، یعنی کیا کوئی چیز باقی رہ گئی ہے جو تو مجھے دے گا۔ آیت کریمہ کے سیاق سے بظاہر یہی معنی معلوم ہو رہے ہیں، اور پھر احادیث بھی اسی معنی پر دلالت کرتی ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت انس سے روایت کیا ہے، یہاں پر ہم امام بخاری کی حدیث بیان کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے اور اسے مرفوع روایت کیا ہے، جبکہ ابو سفیان اسے اکثر موقوف روایت کیا کرتے تھے۔ یقال لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید فیضع الرب تبارک وتعالی قدمہ علیہا فتقول قط قط، جہنم سے کہا جائے گا کیا تو بھر گیا ہے، وہ کہے گا کیا کچھ اور بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے یہ کہنے پر اپنا قدم مبارک رکھ دیں گے تو وہ جہنم چلائے گی اور کہے گی بس بس۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جنت اور دوزخ نے آپس میں جھگڑا کیا، تو دوزخ نے کہا کہ مجھے متکبر اور جابر لوگوں کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، جنت نے کہا مجھے کیا ہوا ہے کہ مجھ میں کمزور اور ناتواں لوگ ہی داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر میں چاہوں تیرے ذریعے سے رحمت کروں، اور دوزخ سے فرمایا کہ تو میرا عذاب ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں تیرے ذریعے عذاب دوں، البتہ تم دونوں میں سے ہر ایک کو بھر دیا جائے گا۔ دوزخ اس وقت تک نہیں بھرے گا جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا قدم مبارک اس میں نہیں رکھیں گے، تو وہ پکار اٹھے گا بس بس، اس وقت دوزخ بھر جائے گا اور اس کے بعض حصے بعض کی طرف سمٹ جائیں گے، اور اللہ عز و جل اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں فرمائے گا، جبکہ جنت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور مخلوق پیدا فرما دے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور بہشت جنت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی اور کبھی بھی وہ دور نہیں ہوگی۔ قتادہ ابو مالک کا قول ہے وَأُزْلِفَتْ، اس کے معنی ہیں کہ اسے پرہیزگاروں کے قریب کر دیا جائے گا، غیر بعید، دور نہیں ہوگی، یہ قیامت کا دن ہے
اور قیامت دور نہیں ہوگی، کیونکہ وہ لا محالہ آنے ہی والی ہے، اور وہ ہر چیز جو آنے والی ہو قریب ہوتی ہے۔ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر رجوع کرنے والے، حفاظت کرنے والے سے۔ اواب کے معنی رجوع کرنے والا، توبہ کرنے والا اور گناہ سے رک جانے والا، اور حفیظ سے مراد وہ جو عہد کی حفاظت کرے، نہ اس کو توڑے، اس وعدے کو توڑے، اور نہ اس وعدے کی خلاف ورزی کرے۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرتا رہے۔ یہ رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے اور اس کی صفت ہے، یعنی وہ خلوت میں بھی جب اکیلا ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے سوا اسے کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا۔ چاہتا تو گناہ کر سکتا تھا، چاہتا تو مجرم بن سکتا تھا، چاہتا تو روزے میں چپکے سے پانی پی سکتا تھا، لیکن نہیں، اپنے خلوت میں اس کو معلوم تھا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن میرا اللہ جو ہے وہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، میرے اوپر ایک رقیب ہے جو میری نگرانی کر رہا ہے، میرا نگہبان ہے، اور اس کی نظر جو ہے وہ مجھ پر ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا روز قیامت عرش الہی کے سائے کے نیچے جگہ پانے والے 7 قسم کے سعادت مند لوگوں میں سے ایک یہ بھی ہوگا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک وہ شخص بھی ہوگا جس نے خلوت میں اکیلے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اکیلے میں رب کا ذکر کر رہا تھا، اس کی عبادت کر رہا تھا، اس کو یاد کر رہا تھا، اس سے دعائیں مانگ رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ یہ ہے اس کا معنی من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ایسے دل کے ساتھ ملے گا جو اس کی طرف رجوع کرنے والا، سب سے پاک اور اس کے سامنے جھکنے والا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہاں منیب اناب کے معنی گناہ کے کاموں سے لوٹنا یا باز آنا، گناہ کا اعتراف اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا، فیصلہ کرنا اور اس پر قائم رہنا۔ اس کا دل ہی ایسا تھا جسے گناہ کے کاموں سے نفرت تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم کو نفرت دے دے ہر گناہ کے کام سے، یعنی وہ ایک تو کیا، تو خلوت میں اللہ سے ڈرتا تھا اور یاد رکھتا تھا کہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ہے، اس کی ہر بات کو، ہر کام کو دیکھ رہا ہے، ایک تو یہ تھا، اور پھر اس کو گناہوں سے بھی نفرت تھی، اور اگر اتفاق سے کوئی گناہ اس سے انسان ہونے کے ناطے ہو بھی جاتا تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم کو رجوع کرنے والا بنا دے۔ فرمایا ادخلوها بسلام، اس میں داخل ہو جاؤ، قیامت والے دن اس کو کہا جائے گا اس میں داخل ہو جاؤ، یعنی جنت میں بسلام، سلامتی کے ساتھ۔ قتادہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے سلامتی میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان پر سلام بھیجیں گے۔ ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشگی کا دن ہے، یعنی وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی نہیں مریں گے، نہ وہاں سے کوچ کریں گے اور نہ وہاں سے نقل مکانی کرنا چاہیں گے۔ لہم ما یشاؤون فیہا، وہاں وہ جو بھی چاہیں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ مہیا کر دے گا، جس چیز کو پسند کریں گے اپنے سامنے وہ موجود پائیں گے، لذت کے جس قسم کے سامان کو وہ طلب کریں گے حاضر پائیں گے۔ وَلَدَيْنَا مَزِيد، اور ہمارے ہاں تو اور بھی بہت کچھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں صرف یہی نہیں بلکہ ہمارے ہاں تو اور بھی کچھ ہے، اور وہ اور کیا کچھ ہے، یہاں پر فرمایا وہ سب کچھ تو جنت میں ملے گا ہی جس کی وہ خواہش کریں گے، اس کے علاوہ کچھ ایسی نعمتیں بھی انہیں ملیں گی جو ان کے تصور میں بھی نہیں ہوں گی۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا اے اہل جنت، وہ کہیں گے ہمارے پروردگار ہم حاضر ہیں اور تیری خدمت کے لیے مستعد ہیں، بھلائی تیرے ہی دونوں ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب تم خوش ہو جاؤ، وہ جواب دیں گے پروردگار ہم کیوں خوش نہ ہوں گے،
تو نے ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا ہے جو اپنی مخلوق میں سے اور کسی کو عطا نہیں کیا، یعنی جنت جیسی نعمت سے ہم کو نواز دیا، ہر نعمت ہر چیز اس کے اندر موجود ہے، ہم خوش کیسے نہ ہو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں تمہیں ایسی نعمت عطا نہ کروں جو ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے؟ جنتی پوچھیں گے پروردگار اللہ، ان نعمتوں سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ اتنی تو نعمتیں تو نے ہمیں دے دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تم پر اپنی رضامندی اتارتا ہوں، اللہ ہم سے راضی ہو جا، دنیا میں بھی ہم سے راضی ہو جا۔ فرمائے گا میں تم پر اپنی رضامندی اتارتا ہوں، اس کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سے دنیا میں بھی راضی ہو جا اور ہماری بدبختیوں کو دور کر دے، ہم کو شرک سے بچا، ہم کو صحیح عقیدہ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔